بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، آج میں حضرت صالح علیہ السلام اور اس کی قوم کے ایک واقعے کا ذکر کروں گی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بہت نصیحت کی، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جس طرح قوم عاد نے کیا تھا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے بہت ڈرایا، دمکایا، لیکن وہ راہ راست پر آنے کے بجائے وہ لوگ مقابلے پر اتر آئے اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تو واقعی سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آؤ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اس سرکش قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ علیہ السلام اس پہاڑی کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کی عیب اور نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو چٹان فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی تندرست، خوبصورت اور نہایت بلند قامت اونٹنی نکل آئی جو گابن تھی، اور چٹان سے نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ وہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہو جاتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو یہ اونٹنی معجزے کی اونٹنی ہے۔ ایک دن تالاب کا سارا پانی یہ پیے گی اور ایک دن تم لوگ پینا۔ پھر آپ علیہ السلام نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند روز تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان لوگوں کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی وہ اونٹنی ہی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن صالف، جو سرخ رنگ کا، بری آنکھوں والا اور استا قد آدمی تھا اور ایک بدکار عورت کا بیٹا تھا، وہ ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن صالف نے پہلے اس اونٹنے کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا اور پھر اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا، اور بہت سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، پس ناقہ کی کوچے کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو۔ اس پر صالح علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، تم لوگ اب 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، پھر اس کے بعد تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس پر وہ لوگ ڈرنے کے بجائے صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو لے آ ہم پر عذاب۔ اس کے بعد وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آج رات ہم صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں گے۔ انہوں نے قسمیں کھا کر آپس میں یہ عہد کی کہ آج ہی حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر چاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کی اس حالت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ اس کا گھر ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ جب وہ سرکش لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تب زمین ہچکولے کھانے لگی۔ ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام لوگوں کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی شروعات ہو چکی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت ہی اس بستی کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، اور وہ یہ تھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد تھے۔ وہ سب رونا شروع ہو گئے کیونکہ عذاب کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ دوسرے دن ان تمام لوگوں کے چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سب لوگ چیخ و پکار کرنے لگے اور اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین ہو گیا
کہ عذاب کا وعدہ سچا تھا۔ میرے محترم عزیز دوستو، خدا جل جلالہ نے دوسری قوموں کی طرح انہیں ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا، جیسے کہ قوم نوح کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے، لیکن قوم سمود کو خدا جل جلالہ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ اس کے بعد آسمان سے زوردار کڑک کی آواز آئی، جس نے ان کے بیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ وہ سب ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالت یوں بیان فرماتے ہیں، اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی مقابلہ کر سکتے تھے۔ پیارے دوستو، اس قوم کے آثار آج بھی باقی ہے۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ النمل میں خدا جل جلالہ فرماتے ہیں، سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے عبرت ہے۔ خدا جل جلالہ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا، تاکہ آنے والوں کے دل میں کسی قسم کا بھی شک باقی نہ رہے۔ پیارے ناظرین، صالح علیہ السلام نے ہجرت کے وقت فرمایا کہ میں نے لوگوں کی خیر خواہی چاہی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہوئے اور اپنی باقی کی زندگی وہیں پر گزار دی، اور وہیں پر ہی آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔